السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں ایک نئی ویڈیو لے کے آئی ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ جب انسان سے راضی ہوتا ہے تو جسم میں 11 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ کون سی 11 نشانیاں ہیں جو جسم میں ظاہر ہوتی ہیں؟ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ جب اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو یہ 11 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی نشانیاں، اگر کسی انسان میں ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلی نشانی، اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اسے دین سے جوڑ دیتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے۔ اللہ پاک دنیا اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ پاک کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ صرف اسے دیتا ہے جو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا شوق اور طلب، یہ وہ چیز ہے جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے بہت پیارا بنا لیا۔ دوسری نشانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جسے اپنا محبوب بناتا ہے تو پھر اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتا ہے، یعنی اللہ پاک دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرا فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں، اور اگر جو بندہ راضی ہو جائے تو اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی رہتا ہے اور آخرت میں بھی راضی رہتا ہے، اور اگر جو بندہ اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، اور میرے اوپر یہ مصیبت کیوں آ گئی، میں تو دین کا مددگار ہوں، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں؟ تو دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا سوچنا غلط ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مارا کیوں پڑی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر بڑی برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے پکی ہے یا نہیں، بس اسی طرح اللہ نے مجھے آزمایا۔ اس کے بعد یہی وہ غلام تھا کہ جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا تب مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جواب ملا کہ یہ بلال ہاشمی ہیں جو آپ کے آگے چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو اس وقت نئے وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے، اس لیے اگر کوئی بھی پریشانی ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ تیسری نشانی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک
جس سے راضی ہے۔ اور اللہ پاک جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جبرائیل، میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو کہ یہ اللہ کا پیارا بندہ بن گیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتے اور تمام نورانی مخلوق بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور ساتوں آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کی نوری مخلوق اس سے محبت کرتے ہیں، تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں ایسے کام ضرور کرو جس کے کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بندے کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے سامنے یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشارت کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا کوئی سکون اور وقار والا کوئی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کے پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی۔ اور زندگی زندہ لوگوں کی ہوتی ہے، قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ جب کسی انسان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ شیطان سے بچانے کی قوت انسان کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نصیب کا رزق انسان کو ایسا تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کو دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 6، ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ، ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ آپ تو کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ اللہ پاک سے پوچھنا۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، میری قوم مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ تو اللہ پاک نے کیا خوب فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ میں اپنے بندوں کو اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے آمادہ کر رہا ہوں اور اسے گناہوں سے دور رکھ رہا ہوں، تو
یہی میری اس سے خوش اور راضی ہونے کی نشانی ہے۔ اتنا بڑا آسان طریقہ ہے یہ معلوم کرنے کا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ نمبر 7، ماسقین کی محبت۔ ایک روایت میں یہ ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، اپنے بندے سے تیرے خوش رہنے کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو اللہ پاک نے ان پر وحی نازل کر فرمائی، یہ موسیٰ، جب تم اپنے دل میں مساکین کی محبت اور ظالمین سے نفرت کو محسوس کرو تو سمجھ لینا کہ میں راضی ہوں۔ نمبر 8، پریشانی اور بیماری کی صورت میں اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا انعام ہو تو اسے کوئی کیسے پہچانے گا؟ مثلاً ایک آدمی پر بیماریاں، پریشانیاں آئی ہیں تو وہ پریشانی اور بیماری سزا بھی ہو سکتی ہے اور آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور وہ انعام بھی ہو سکتا ہے، مگر بیماری پریشانی میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس حالت میں اللہ پاک سے شکایت کر رہا ہے تو یہ بیماری اور پریشانی ایک سزا کے طور پر مانی جائے گی۔ اور اگر وہ بیماری اور پریشانی میں اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ سے رجوع کر رہا ہے کہ آئی مصیبت اور پریشانی اس کے لیے انعام ہوگی، تو دوستو یہ اللہ کے راضی ہونے کی 11 نشانیاں ہیں۔ آپ کو ویڈیو دیکھ کے پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ کون کون سی نشانیاں ہیں۔ چلیے یہ ویڈیو میں یہی اینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں، اور ثواب جاریہ کے طور پہ یہ ویڈیو دوسروں تک بھی شیئر کریے تاکہ دوسروں کو بھی اسلامک انفارمیشن کے بارے میں پتہ چلے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔